الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بشيء لأن أكون حمحمة أحب إلي من أتكلم به. قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. باب في الوسوسة کے فصل ثانی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے. فرمایا جاءہ رجل، حضور کے پاس ایک شخص آیا. فقال انی احدث نفسی بشیء، تحت لفظ ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ باتیں کرتا ہوں، لیکن ان باتوں کے اظہار سے یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں. بری خیالات آتے ہیں. اب بامحور ترجمہ کیا ہے؟ انی احدث نفسی بشیء، مجھے برے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان وسوسوں پر تکلم اور اظہار سے یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، مجھے زیادہ محبوب ہے. لأن أكون حمحمة، کہ میں کوئلہ بن جاؤں اور جل کے کوئلہ بن جاؤں. لأن أكون حمحمة، حمحمة اور حمحمة دونوں جائز ہے، بضم الحاء وبفتح الحاء. اور لأن أكون حمحمة أحب إلي من أتكلم به، تکلم، تلفظ، بیان، اظہار. دل میں ایسے وسوسے ہیں، برے خیالات آتے ہیں جو میں بتا نہیں سکتا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ اور لأن أكون یہ جملہ یہ شیئن کی صفت واقع ہے. قال الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسة. قال کا فاعل حضور ہے. حضور نے فرمایا الحمد لله الذي رد امره. امر بمعنی شان، حال. ہو ضمیر کا مرجع رجل ہے. تمام تعریفات اس ذات کے لیے ہیں. الحمدللہ کلمات شکر ہے. ارے الحمدللہ کلمہ شکر ہے. الذی رد امرہ، اے شانہ وحالہ الی الوسوسہ، کہ اس بندے کے حال کو، اس بندے کے شان کو اللہ پاک نے پہنچایا الی الوسوسہ، یعنی اس کا حکم وسوسے کا ہے، قول اور فعل کا نہیں. ارے قول اور فعل میں تو گناہ ہے، لیکن وسوسہ آنا یہ گناہ نہیں ہے. رد امرہ احالہ وشانہ الی الوسوسہ. اس بندے کا حال اور اس بندے کی شان وسوسے کی ہے، اور وسوسہ معاف ہے الحمدللہ. یہ وسوسہ ہے، وسوسہ معاف ہے الحمدللہ. یہ فعل ذم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے،
نہ قولی گناہ ہے اور نہ فعلی. یہ فعل کے حکم میں نہیں ہے، یعنی فعلی گناہ کے حکم میں نہیں ہے، قولی گناہ کے حکم میں نہیں ہے. ردہ الی الوسوسہ، اللہ نے اس کا حکم وسوسے میں ڈالا، وسوسے تک پہنچایا. تو معنی یہ ہے کہ وسوسہ ہے اور وسوسے پر کوئی مواخذہ نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ رواہ ابو داود کما وعد وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمة بابن آدم وللملک لمة فأما لمة الشیطان فإعاد بالشر وتكذیب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. حضور نے فرمایا ان للشیطان لمۃ، لمہ ان للشیطان لمۃ پڑھے، ان کا اس میں مؤخر ہے. ان للشیطان لمہ، لمہ تصرف، لمہ خیال، لمہ چوکا. اور پشتوں میں بھی اس کو چوکا کہتے ہیں. وائے جی خلق چوکا کہی، پشتوں میں بھی چوکا کہتے ہیں. تیزی سے انگلی یا لکڑی دے دینا، لمہ. بِابْنِ آدم وَلِلْمَلَكِ لَمَّةٌ، اور ایک چوکا، ایک تصرف، ایک انگلی، ایک خیال، وہ فرشتے کا ہے. یعنی ایک انگلی شیطان دیتا ہے اور ایک انگلی فرشتہ. نیچے نہیں یار، تم لوگوں کے دماغ خراب ہے. اگر جی جمعرات انگلی بیداری کے لیے، بیدار ہو جا، ابھارنے کے لیے. پختو کی یو چوکا د شیطان دا، بل چوکا د رحمان دا فرشتے. فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ. توجہ فرمائے، بڑی اہم بات ہے اور اس سے آپ کے بہت سارے مشکلات حل جو ہو جائیں گے. اعاد افعال، یہ مصدر افعال ہے اور اس کا ماخذ وعید اور وعد دونوں ہیں. من الوعید ہو تب بھی اعاد، من الوعد ہو تو تب بھی اعاد. من الوعید ہو تو اعاد کا معنی ہوگا ڈرانا. وعید دھمکی کو کہتے ہیں نا. ارے وعید اللہ کی طرف سے وعید آیا ہے. تخویف، وعید الفاظ مترادف ہے، ڈرانا.
اور ایعاد من الوعد ہو تو مانا وعدہ. تو شیطان کا لمحہ کیا ہے؟ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ. شر کے ساتھ ڈرانا. ارے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے پیسہ کم ہو جائے گا، جہاد میں جاؤ گے مر جائے گا، بچوں کا کیا ہوگا؟ اور نماز پڑھنے جاؤ گے راستے میں تو دوبارہ وہ ڈاکے چوری شروع ہو گئی. طبیعت ناساز ہے، باہر موسم گرم ہے، سرد ہے، فالج ہو جائے گا. شر کے ساتھ ڈرانا. ارے شر کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. خیر سے منع کرتا ہے، شر کو سامنے رکھا. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ. تو وہ وعدہ دیتا ہے خیر کا، کام کرو اللہ میاں راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول راضی ہوگا. ارے جنت ملے گا، وہاں حور ملے گی، وہاں شراب ہوگی، وہاں مزے ہوں گے دلے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ پتہ کس طرح لگے گا کہ یہ ایعاد من الوعید ہے یا من الوعد ہے؟ یہ سلے سے. ارے بعد میں سلے سے. اس کے بعد کیا ہے؟ ارے بعد کیا ہے؟ وہ کیا ہی سے پتہ لگے گا آپ کو کہ اس کا ماخذ وعید ہے یا ماخذ وعد ہے. فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ. ارے فَإِعَادٌ شر وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ. یہ نیچے جو ناقد نے معنی لکھا نا کالکفر والفسق، تو ناقد نے دونوں جگہ ایعاد کو من الوعد بنایا ہے. یہ کافر کفر کا وعدہ دیتا ہے اور فرشتہ خیر اور ایمان کا وعدہ دیتا ہے. نہیں، دونوں جگہ نہیں. ضروری نہیں ہے کہ ناقد صحیح ہو. استاذ کس لیے؟ ارے استاذ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ. فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ. شر کے ساتھ ڈرانا. شر سے مراد یہاں تکلیف ہے، مشقت ہے، پریشانی. وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ. اور حق کو جھٹلانا. حق کو جھٹلانا. یہ جو انگلی اس نے دی ہے نا پسلیوں میں اور کوکے میں، شاباش. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ. یہ ایعاد من الوعد ہے. اس کا چکا، اس کا انگلی دینا، یہ خیر پر ابھارنے کے لیے. ارے خیر، ایمان، ایمانیات. وتصدیق بالحق. فمن وجد ذلك فلیعلم انه من اللہ. اور دل میں طلب خیر ہو، احساس خیر ہو، ذوق اور شوق خیر ہو، تو یہ لمحہ من ملک ہے. اس فرشتے نے انگلی دے دی کہ اڑ جاؤ، ابھی مشکات کا سبب ہوگا.
تو فرمایا فلیحمد اللہ، تو الحمدللہ پڑھے شکرن، الحمدللہ شکرن۔ ومن وجد الاخرى فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو تعوذ پڑھیں، پناہ مانگے۔ ثم قرأ، پھر حضور نے بطور استشہاد کی آیت کریمہ پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ نیچے ناقد نے لکھا نا یخوفکم، یہ صحیح لکھا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، فقر سے ڈراتا ہے، انفاق نہیں کرو غریب ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، رواہ الترمذی کما وعد وقال هذا حدیث غریب۔ امام ترمذی رحمہ نے حدیث کا حکم بھی بتایا۔ قال کا قائل ترمذی ہے، وَهَذَا حدیث غریب، غریب کا معنی غریب نہیں، غریب کا معنی تفرد، یعنی اس راوی، یعنی اس روایت کے، اس حدیث کے روایت میں راوی تنہا ہے، تفرد راوی، یہ غرابت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله۔ باب فی الوسوسہ ہے نا، تو وسوسے سے متعلق مختلف روایات پیش ہیں۔ لوگ مسلسل سوالات کریں گے، لا یزال الناس کا کیا معنی؟ مسلسل۔ یتساءلون، یتساءلون آپس میں ایک دوسرے سے، تفاعل ہے، اور تفاعل کا خاصہ ہے شرکت، ایک دوسرے سے سوال جواب۔ تو کرتے کرتے حتیٰ یہ غایا ہے، کرتے کرتے حتیٰ یقال، ہاذا، ہا کلمۃ تنبیہ، ذا اسم اشارت، اوے تمہیں کہتا ہوں، ہاذا، ارے ہا کلمۃ تنبیہ اور ذا اسم اشارت، تمہیں کہتا ہوں۔ خلق اللہ الخلق، خلق مصدر مبنی للمفعول، مخلوق کے معنی میں ہے، تو فمن خلق اللہ، اللہ مخلوق کا خالق ہے، لیکن اللہ کا خالق کون ہے؟ فمن خلق اللہ۔ فإذا قالوا ذلك فقولوا اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب سورۃ اخلاص پڑھیں، اور سورۃ اخلاص میں اللہ پاک کی 5 صفات ذکر ہے، اور 5 کی 5 صفات خدا کی خدائی کی صفات ہے، اور خدا کی خالقیت کی صفات ہے، اور اس میں اللہ کے مخلوق ہونے کی نفی ہے۔ احد تنہا ہے، تنہا، اور مخلوق تنہا نہیں ہوتی۔ سمد کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کائنات اس کے محتاج ہے، اور مخلوق محتاج ہوتی ہے، احتیاج مخلوق کا خاصہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، نہ کسی کا والد ہے نہ کسی کا ولد ہے۔ ارے لم یلد، نہ اس کا کوئی والد ہے اور نہ یہ کسی کا والد ہے۔ لم یلد، نہ والد ہے، ولم یولد، نہ کسی کا ولد ہے۔ اس لیے
کہ والد اور ولد دونوں محتاج ہوتے ہیں. والد ولد کا محتاج بقائے نسل میں، اور ولد والد کا محتاج پرورش میں، تربیت میں. اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اور اللہ کا کوئی مساوی اور اللہ کا کوئی مثل بھی نہیں. ثم ليطفل عن يساره ثلاثة، طفلا یطفل اور یطفل نصرہ اور ضرب دونوں سے آ سکتا ہے. لیطفل یا لیطفل. طفل تو کو کہتے ہیں، اور جب یہ وسوسہ آ جائے تو زبان سے یہ کلمات کہے اور عملاً بائیں جانب تو کے ثلاثاً 3 دفعہ. ارغاماً للشیطان، ارے ارغاماً، ارغام تذلیل، ارغاماً للشیطان، رغماً للشیطان، اظہار کراہیت اور نفرت کے لیے کہ تلے پر ہٹ. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. رواہ ابو داود وسنذکر حدیث عامر بن الاحوص فی باب خطبۃ یوم النحر انشاءاللہ تعالی. یہ وہ نقل و بدل ہے. شروع میں جس طرح صاحب مشکات نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ نقل بھی ہے، تبدیلی بھی ہے، تبدیلی متن، تو یہ جو عامر بن احوص کی حدیث ہے وہ باب فی الوسوسہ کے فصل ثانی میں ذکر تھی المصابیح میں، لیکن صاحب مشکات نے اس کی مناسبت باب یہ خطبۃ یوم النحر سے زیادہ مناسب جانا، تو انہوں نے وہاں ذکر کیے. الفصل الثالث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح الناس يتساءلون. لن يبرح یہ لا يزالو کے معنی میں ہے. لوگ ہمیشہ سوالات کرتے رہیں گے حتی یقولوا ھذا اللہ خلق کل شیء. اللہ خلق کل شیء. یقول ھذا، ارے ھذا، میں پھر کہتا ہوں ہاں کلمۃ تنبیہ وذا اسم اشارۃ. اللہ خلق کل شیء، یہ اللہ مبتدا ہے، خلق کل شیء خبر ہے. ارے سنو تمہیں کہتا ہوں ذا، اللہ خالق کائنات ہے. تو فمن خلق اللہ عز وجل، اللہ کا خالق کون ہے؟ رواہ البخاری. یہ الفاظ بخاری کے ہیں. ولمسلم قال، ولمسلم اس سے مراد صحیح مسلم ہے. قال قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا ما کذا حتی یقولوا ھذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ عز وجل. مسلم کے طریق میں یہ حدیث قدسی ہے. اور ان امتک لا یزالون یقولون ماذا کذا ماذا کذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. حتی، ارے حتی، یہ غایہ ہے. سوالات کرتے کرتے چیزوں کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، یہ غایہ ہے. حتی یقولوا ھذا اللہ خلق الخلق، اللہ خلق الخلق، اللہ خلق الخلق. خلق مصدر مبنی للمفعول بمعنی مخلوق. تو فمن خلق اللہ عز وجل.
وعن عثمان بن ابي العاص قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبس علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة ففعلت ذلك فأذهب الله عني. عثمان ابن ابی العاص صحابی ہے اور الثقفی بنو ثقیف قبیلے سے یہ منسوب ہے. حضور نے طائف کا عامل بنایا اور بعد میں حضرت عمر نے عمان کا بحرین کا والی بنایا تھا، گورنر. اور حضرت عثمان ابن العاص سے کبار تابعین نے روایت کی، حسن بصری، سعید ابن المسیب، موسیٰ بن طلحہ، یہ کبار تابعین ہیں، بڑے محدثین ہیں. حسن بصری، سعید ابن المسیب، مسیب یا پر فتحہ پڑے، مسیب کہیں نہیں پڑھا، اور موسیٰ بن طلحہ، یہ بڑے کبار تابعین نے آپ سے احادیث نقل کی. یہ اپنا قصہ سنا رہے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی. یا رسول اللہ شیطان حرامی وہ حائل ہوتا ہے میری اور میری نماز میں، میرے اور میرے قرات میں. حائل رکاوٹ حلول سے ہے نا، حلول کس شے میں جانا. اور آگے اس کا بیان ہے یلبس علیہ قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی. کیا مطلب؟ اے یلبسها علیہ، میری نماز کو خلط ملط کرتا ہے، میرے قرات کو خلط ملط کرتا ہے. کہ یہ آپ نے نہیں پڑھا، دوبارہ پڑھو. اپنی رکوع نہیں کہ رکوع کرو. تسبیحات آپ نے ایک دفعہ پڑھی اور پڑھو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب. اب نے فرمایا شیطان کا نام خنزب ہے. خنزب، خنزب کا معنی لغوی ہے گناہوں پہ دلیری اور گناہوں پہ دلیر اور بے باک، بے حیا. اور بامحاورت ترجمہ آپ کریں گے خنزب بے غیرت. اضافہ تک الحیا فافعل ما شئت. گناہ پہ دلیری کس کو ہوتی ہے؟ جس میں حیا کم ہو، تو پرواہ ہی نہیں. کسی نے مارا، یہ کیا، وہ کیا، بے شرم بے غیرت کہا، پکڑ لیا. تو خنزب کا کیا معنی؟ جی بے غیرت، بے حیا، بے شرم. لغوی معنی خنزب کا کیا؟ گناہوں پہ دلیری اور گناہوں پہ دلیر، جرأت مند. تو معنی کیا ہوگا؟ بے حیا. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، آپ نے فرمایا عثمان جب آپ یہ محسوس کریں کہ یہ دلا، یہ بے غیرت آیا ہے ابھی، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو اعوذ باللہ پڑھے. اور دائیں جانب تو کے ثلاثہ، 3 دفعہ. لیکن تعوذ پڑھنا اور 3 دفعہ تکنا دوران نماز نہیں، نماز کے بعد. ففعلت ذالک، عثمان ابن العاص فرماتے میں نے یہ کیا.
فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ پاک نے اس کو بگایا مجھ سے. فَأَذْهَبَ، بگایا. اسپے زمانہ اس غلو. فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، اس کتے کو اللہ پاک نے بگایا مجھ سے. اور اس حدیث کا بیان آنے والے روایت میں ہے، الحدیث یفسر بعضہ بعضا. وعن القاسم بن محمد ان رجلا سأله فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال له امضي في صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. قاسم بن محمد من کبار التابعین ہے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کا پوتا ہے. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. ان رجلا سألہ، ایک شخص نے اس سے پوچھا اور سوال کیا. فقال انی اہم فی الصلاۃ، مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں. اہم، میں نماز میں وہم کرتا ہوں. تو کیا معنی؟ وسوسہ آتا ہے. فَيَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ، اور یہ وسوسے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں میرے اوپر مسلسل. جس طرح بعض لوگوں کو نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں. اب لوگوں نے دیکھا ہوگا تکبیر تحریمہ میں آگے اللہ 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 اکبر، معاذ اللہ. بہت عجیب عجیب. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی وضو نہیں ہوتی، اور یہ عوام چھوڑ دے آپ. مولانا عاشق الہی صاحب سابق شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں مقیم تھے. بڑے بزرگ آدمی تھے، لیکن بڑے وسوسے تھے. 2 گھنٹے وضو میں لگاتے تھے، ہاتھ دھو کے پھر دارالعلوم کے حوض میں ہاتھ رکھ لیتے تھے. یہ ایک بیماری. فقال انی اہم، وہم کے معنی میں وہم وسوسہ. مجھے نماز میں وہم ہوتا ہے، وسوسہ آتا ہے اور بہت زیادہ. فیکثر ذلک علی. تو قاسم ابن محمد نے ایک حکیمانہ جواب دیا. ارے ایک حکیمانہ جواب دیا. کہا امضی فی صلاتک، اپنے نماز کو جاری رکھ، وسوسوں کو خیال سے نکالے. فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف، اور یہ شیطان کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوگا. حتى تنصرف، انصراف عن الصلاۃ، یہاں تک کہ تو نماز سے فارغ نہ ہو جائے. جب تک تو نماز میں ہوگا تو یہ ساتھ رہے گا. لیکن کچھ بھی ہو، یہ آپ کو کچھ بھی کہے کہ آپ نے فاتحہ نہیں پڑھا، آپ نے دوسرے رکعت نہیں پڑھی، آپ نے قعدہ اولا نہیں کیا، آپ نے ایک سجدہ کیا، آپ نے رکوع نہیں کیا، رکوع کے بعد آپ نے قومہ نہیں کیا، ارے چھوڑ دے اس کو، ان کے باتوں پہ نہیں آنا. امضی فی الصلاۃ، نماز کو جاری رکھ. حتی تنصرف وانت تقول، حتی تنصرف، حتی تفرغ، یہاں تک کہ جب تو فارغ ہو جائے اور تو یہ کہے کہ ما اتممت صلاتی، شیطان سے آپ یہ کہیں ارغاما لہو، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ نعم ما اتممت صلاتی، کہ آپ نے قعدہ اولا نہیں کیا، آپ کے تو 3 رکعت ہو گئے، آپ نے سلام پھیرا. آپ نے فاتحہ نہیں پڑھا، اور آپ کو مسئلے کا پتہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تو آپ ان سے کہے کہ نعم ما اتممت صلاتی، میں نے فاتحہ نہیں پڑھا. دلے بے غیرتا.
میں نے قاعدہ اولا نہیں کیا. ارے قوما رہا ہے. نعم نعم ما اتممت صلاتی ولكن لا اتمها ولا اعيدها. میں دوبارہ نماز نہیں پڑھوں گا. جاؤ، میں جانوں اور میری رب جانے. یہ علاج ہے. ارے میں جانوں یا میری رب جانے. آئندہ پھر یہ نہیں آئے گا. وعن القاسم ابن محمد، میں نے کہا کہ یہ مشہور تابعی ہے اور من کبار التابعین ہے، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، ان رجلا سأله فقال انی آہم فی الصلاة فیقصر ذلك علی فقال له. یہ جواب، ارے یہ جواب، ارے یہ جواب، یہ جواب حکیمانہ ہے یار. تم بھی قاسم ابن محمد کا یہ جواب حکیمانہ جواب ہے، تجربے کے حوالے سے. حکمت تجربہ فرمائے کہ آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں اور یہ شیطان جب تک آپ نماز میں ہوں گے یہ شیطان رہے گا حتی تنصرف وانت تقول، یہاں تک کہ تو نماز سے فارغ ہو یا تنصرف حتی تفرغ وسلم، یہ الفاظ مترادفہ ہے. وانت تقول، اور آپ کہیں کہ نعم، وہ یہی کہے گا نا کہ ما اتممت صلاتک، آپ کہو نعم ما اتممت صلاتی. جی ہاں بالکل، جی حضرت میں نے نماز پوری نہیں پڑھی. ارے میری نماز، لیکن خدا کی قسم نہ میں دوبارہ پڑھوں گا، نہ میں اس کو پھر پڑھوں گا، نہ تام کروں گا. لا اتمها ولا اعيدها. رواہ مالک کما وعد وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا على انفسنا وخلصنا من شرورها یا رب العالمین یا خیر الناصرین. خدایا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما. خدایا ہماری اصلاح فرما. ہمارے تمام طاعات حسنات صالحات قبول مبرور فرما. خدایا ہمارے مرحوم والدین، رشتہ دار، متعلقین، بہن بھائی، اساتذہ بالواسطہ بلا واسطہ، پوری امہ مرحومہ کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما. خدا جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارے جامع کے استاذ اور میرے ساتھی خاص مولانا عنایت اللہ صاحب بیمار ہیں، انشاءاللہ شفا ہے اور جاری ہے. بخار تک محدود ہو گیا ہے انشاءاللہ، اور کوئی خطرات نہیں ہے. دعا فرمائے کہ اللہ پاک مولانا کو اور ہمارے جملہ احباب کو اور متعلقین کو اور طلباء کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اس ملک اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور کفر اور کفار کے بد تدبیروں کو اللہ پاک ناکام بنائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.